يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. اے نبی ان سے پوچھو کہ رات دن اللہ سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا، تمہیں موت سے دوچار کرنا، تمہیں کچلنا، تو کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو روک سکتی ہے؟ تو ابھی تک اگر تم صحیح سلامت زندہ ہو تو یہ کوئی نہ تمہارا اپنا کمال ہے اور نہ کوئی اللہ کا مخالف ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہیں اسائلم پرووائڈ کر رہا ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو تمہیں اب تک سپیئر کر رہی ہے. یعنی ایک بات کہنے کا کوئی اسلوب ہوتا ہے نا، اصل میں کہنا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں سپیئر کر رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اصل میں یہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر غور کریں گے تو ان کو آج بھی پتہ چل جائے کہ ان کی حفاظت اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن یہ بات زبان پر لانے سے وہ گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مینشن کرنے سے وہ گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، اللہ تو ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں حفاظت پرووائڈ کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، خواہ ہم اس کا تذکرہ کریں یا نہ کریں، ہم اس حقیقت کو مانیں یا اس کا انکار کر دیں، تو محافظ تو بہرحال وہی ہے. ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی ایسے خدا ہیں؟ یعنی الہ، لا الہ الا اللہ والا جو الہ ہے اس کے معنی ہے گاڈ، اسمال جی والا، یعنی worthy of worship. ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی گاڈز ہیں، کوئی آلہہ ہیں؟ تمنعہم من دوننا، جو انہیں ہمارے مقابلے میں مصائب سے روک سکیں. لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا الہ بناتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہیں. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی وہ پناہ دے سکتے ہیں ہمارے مقابلے میں کسی کو. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کے باپ دادوں کو دنیا کی نعمتوں سے متمتع کر رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں دنیا کی نعمتیں. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر بڑا زمانہ بیت گیا، یعنی سال ہا سال سے ہم انہیں بھی اور ان کے باپ دادوں کو بھی دنیا کی نعمتوں کا فائدہ دے رہے ہیں. افلا یرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان پر دن بدن تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ سیرت النبی میں دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو ایک دم مخالفت کا طوفان آیا، اور پھر رفتہ 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 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہوئے.
تو جوں جوں ان کا ایک ایک آدمی ٹوٹ کر ادھر آتا گیا تو ان کا زور جو ہے وہ ٹوٹتا چلا گیا. اگرچہ ہر مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ اور زور لگائیں، لیکن انہوں نے زور لگایا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو واپس کفر میں لے جائیں. الٹا ہوا کیا کہ کچھ اور ایک دو کافر جو تھے وہ بھی اسلام لے آئے اور وہ بھی ان کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے. بعض لوگوں نے اس کو جیولوجیکل جو ریڈکشن آف لینڈ ہے اس پر قیاس کیا ہے کہ جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں، ماہرین ارضیات، کہ زمین کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے. وہ ظاہر ہے اس علم کے ماہر ہے، میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ آیات جو ہیں یہ اصل میں یہ مضمون بیان نہیں کر رہی. یہ مضمون جو بیان کر رہی ہیں، یہ جو کہا نا افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یعنی جو بھی ان میں سے سینسیبل آدمی تھا وہ یہ نوٹ کر رہا تھا کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود زمین ہم پر تنگ ہو رہی ہے. کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت میں وہ جو میں نے کہا کہ ٹپ بائی ٹپ، بٹ بائی بٹ، وہ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پہ تو پھر یعنی صرف 8 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا. بہت جلد انہیں محسوس ہو گیا. یعنی جب صلح حدیبیہ انہوں نے کی ہے تو وہ جو عرب کی چودراہٹ سنے، مکے والوں کی، قریش کی، اور ان کی آکڑ پھاکڑ سنے، تو ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آ کے بیٹھ جانا یہ ان کی بہت بڑی شکست تھی. لیکن ہوا. اب ان میں سے جو سینسیبل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی عزت اسی میں ہے کہ ہم تھوڑا سا اس طرح کمپرومائز کریں کہ نہیں اس سال نہیں تناج کرن دینا، ہو نہیں سکتا، اگلے سال آ جانا. یعنی یہ کیا ہے کہ اپنی انہوں نے ایک فیس سیونگ بھی رکھ لی، لیکن اندر سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اور پھر اس کے 1.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. تو یعنی ہجرت کے فوراً بعد تو یوں سمجھیے کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، لیکن جو ان میں سے سینسیبل لوگ تھے وہ مکہ مکرمہ میں بھی نوٹ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جو ان میں سے بہت زیادہ سمجھدار ہوں گے وہ تو شاید پہلے دن ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو ایک جاہلیت کا ایک روب اور دبدبا اور سکی چودر جو ہے وہ اس کی بنیاد پر سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ وی آر لوزنگ. افہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ غالب ہو جائیں گے؟ نیور ایور. قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں وحی کے مطابق خبردار کر رہا ہوں. میں جو باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں وحی کے مطابق وارن کر رہا ہوں. ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن جب بہروں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کی بات کو، نصیحت کی پکار کو سن ہی نہیں پاتے. یہ وہی مضمون ہے کہ جو پہلے ہی پارے کے یعنی پہلے ہی رکوع کی آخری آیت میں آ گیا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو یہ اندھے بہرے ہیں، ان کو وارن کیا جا رہا ہے وحی کے ذریعے سے، جو سب سے اتھینٹک سورس ہوتی ہے وارننگ کی. لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی سماعت ہی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، لہذا نہ یہ حق کو سن سکتے ہیں اور نہ حق کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا گلاں تو بڑی ٹپ ٹپ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر ایک ہی جھٹکا دیا نا عذاب کا تو ہوش ان کے اسی وقت ٹکانے آ جائیں گے. جیسا کہ فرعون کے کتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن اس کو ایک ہی غوطہ آیا تو اوپر آیا اٹھ کے تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس کے جواب میں قرآن مجید نے کہا کہ آل آن ہن نو وے، ٹو لیٹ. تو جیسے فرعون کو ایک غوطہ آیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، تو یہ مکے والوں کو بھی ہم نے اگر ایک گوڑا مارا نا عذاب کا تو پھر اسی وقت یہ کیا کہیں گے جواب میں؟ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر تیرے رب کے عذاب کا انہیں ایک ہی جھلا آئے
کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ تو لازماً کہیں گے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اوئے کوئی شک نہیں، سچی گل ہے کہ اسی آپ ہی ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ سچی بات ان کی زبان پر آ جائے گی کہ ظالم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعراف جس میں یہ تمام پیغمبروں کا تذکرہ تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے پہلے رکوع میں باندھی گئی تھی یہ بات، آیت نمبر 4 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتاً راتوں رات جب وہ سو رہے تھے، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پھر ان کی زبان پر کیا پکار آئی، قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ ہو ہم ہی زیادتی پر تھے، ہم ہی ظلم ڈھا رہے تھے۔ بالکل وہی بات جو ہے اب قریش سے مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جھونکا دیا نا عذاب کا، تو اسی وقت تم پکار اٹھو کہ نہیں نہیں ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کی ترازو کھڑی کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جرم ایک کیا ہو جس میں آپ پکڑے گئے ہوں، جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو وہاں پر تو 4 دفعے لگی ہوئی ہیں۔ یہ 4 دفعے کیا ہے؟ یہ زیادتی کی ہوتی ہے نا، ایک تو چلو اصل ہو گئی، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا عذاب جو ہے وہ مبنی پر عدل ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یعنی 9.99 پوائنٹ جو ہے وہ زیادتی کی ہے تو وہاں 10 کی انٹری نہیں ہوگی کہ چلو راؤنڈ فگر بنا دو، وہ 9.99 ہی ہوگی وہاں پر انٹری۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے، ایک تو یہ کہ کسی کے نامہ اعمال میں زیادتی کے طور پر کوئی چیز، غلط چیز ایڈ نہیں کی جائے گی، اور کوئی عمل وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی وہاں پر اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں مینشن کرنا پڑتا ہے کہ یار میں وہ بھی تک کیتا سی نا، وہ بھی تک کیتا سی نا، وہ بھی تک کیتا سی نا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے رائی کا دانہ، یہ یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے چھوٹا وزن جو تھا وہ رائی کا دانہ تھا، لہذا قرآن مجید میں یہی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آج کے محاورے میں اگر لے کے جائیں تو ذرہ برابر، اور پھر اس سے بھی آگے ایٹم برابر، اس سے بھی آگے چلے جائیں الیکٹران برابر، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، تو وہ فریکشنز بھی اگر کسی نے کوئی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے وہاں موجود پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لا کر وہاں حاضر کرے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کیا خوب حساب لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فرق کر دینے والی اور روشنی عطا فرمائی۔ یہ فرق کر دینے والی قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے کہ یہ بھی حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، اور تورات کو ایک سے زائد مقامات پر فرقان کہا گیا ہے کہ یہ شریعت تھی، یہ اصل میں لفظ ہے شریعت کے لیے کہ جو جائز اور ناجائز، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ اور ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اگر کسی وجہ سے بالکل اندھیرا چھا جائے تو ہمارے لیے اس دروازے سے نکل کے باہر جانا بغیر کسی سے ٹکرائے ہوئے اور ٹھوکر کھائے ہوئے ممکن نہیں ہوگا، اور جو ہی روشنی ہوگی تو ہمارے راستہ نظر آئے گا کہ جی ادھر سے گھوم کے جانا ہے، اگر بیچ میں سے بھی گزر کے جانا ہے کہ مجھے یہ ٹانگ نظر آ جائے گی، اس کے سٹینڈ کی وہ کرسی نظر آ جائے گی تو میں ٹکراؤں گا نہیں، مجھے راستہ نظر آ جائے گا۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ،
اور یہ متقیوں کے لیے نصیحت تھی. تورات کا ذکر ہے نا، وذکر لل، کہ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان عطا کی، روشنی عطا کی، اور متقیوں کے لیے نصیحت عطا کی. الذین یخشون ربہم بالغیب، کون سے متقی اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. یعنی پولیس کا سپاہی ہمارے سامنے آتا ہے، ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ یونیفارم میں ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی افسر آپ کے سامنے آتا ہے، پھر ان آنکھوں کے دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اصل بندہ وہ ہے کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں. یہاں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. المتقین کون سے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. وہذا ذکر مبارک انزلناہ، پہلے تورات کا ذکر کیا، اب قرآن مجید کا. وہذا، اور یہ برکت والی نصیحت ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا بھی انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابھی حضرت ابراہیم کی ہم نے یاد منائی ہے. ہر مسجد میں ان کا تذکرہ ہوا ہوگا. ٹی وی آن کی آپ نے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ قرآن مجید میں جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے. جیسے آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہے یا انکمفرٹیبل ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے میرا یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کا ذکر کرتا ہے. بہت سے مقامات پر ان کا ذکر ہے. اب ایک پورا رکوع جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو ہدایت سے نوازا. من قبل، اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے حال سے خوب واقف تھے. یہ بڑی گہری بات ہے کہ ہم ان کے حال سے خوب واقف تھے. یعنی دنیاوی جو پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے ایک عمل اے کا اور ایسا ہی عمل بی کا کتنے ہی برابر دکھائی دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے، ہمارے خارج کا حال معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک پیمانے سے ان کو نہیں ناپتا، بلکہ اس کو ہر اینگل سے ناپتا ہے کہ یہ کوانٹٹی ہے اور یہ اس کی کوالٹی ہے. میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں آپ نہیں جانتے. آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں میں نہیں جانتا. آپ اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ جو فریکشنز کے اندر بھی فرق پتا ہے کہ میں کتنا ڈرتا ہوں آپ کتنا ڈرتے ہیں. میرا اجر اس اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق ہے. آپ کا عمل کاؤنٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس علم کے مطابق. اپیرنٹلی تو ایسا دکھائی دے گا کہ میں ایک دیندار آدمی ہوں، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اور میرا اجر شاید آپ سے زیادہ ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ میرے اندر خوف خدا کم ہو، ممکن ہے میرے دل میں کوئی دکھاوے کا پہلو ہو، آپ کو امپریس کرنا مقصود ہو، لیکن آپ کے اندر خلوص زیادہ ہو، خدا خوفی زیادہ ہو، اور آپ مجھ سے کم عمل کر کے زیادہ اجر لے جائیں. کیوں؟ کہ وہ جو وہاں پر اجر ہونا ہے، جو کاؤنٹنگ ہونی ہے، وہ ہمارے پیمانوں سے نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ کا جو ایبسلیوٹ علم ہے ان کے پیمانوں سے، اس کے پیمانوں سے جب کاؤنٹنگ ہوگی تو پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کن حالات میں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں پھر اعمال کے اندر وزن میں کمی بیشی پیدا کریں گی. اذ قال لابیہ وقومہ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو. اعتکاف کہتے ہیں
کہ کسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا، یعنی ہمارا اعتکاف کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے ساتھ، لیکن جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، قریش، وہ باقاعدہ بتوں کے سامنے یوں ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے تھے، ایزیوم کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ تو نہیں رہے ہوتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ سن نہیں رہے، ان کو دعاؤں کے ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے والد سے کہا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے آپ اعتکاف کرتے رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین، انہوں نے کہا جی سانوں کچھ پتہ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا کچھ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس ہم تو اپنے باپ دادوں کے پیروکار ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ پھر تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بالکل بھٹکے ہوئے تھے۔ اب قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم ہم سے کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اصل میں تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ مزید کہا حضرت ابراہیم نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے کبھی باہر تو میں تمہاری عدم موجودگی میں ان کے خلاف کوئی چال چلوں گا۔ اب کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ وہ لوگ باہر کسی میلے میں جا رہے تھے تو یہ نہیں گئے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو یہ ایک ہتھوڑا لے کر بت خانے میں گئے، اور کیا دیکھا کہ یہ انڈین موویز میں، ڈراموں میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے یہ چیزیں، کبھی لے کے نہ جائے کسی ایسی جگہ پر، لیکن بہرحال یہ موویز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑا بت ہوتا ہے سامنے، اور پھر سامنے چھوٹے کئی بت ہوتے ہیں، تو بس اسی کو ذہن میں رکھے گا، پھر یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کے پاس گئے، کھانا وانا پڑا ہوا تھا اس کے سامنے، اوہ تو کھاتا کیوں نہیں؟ آگے سے اس نے جواب نہیں دیا تو وہی تھوڑا ٹکایا ایک، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سارے بت توڑ دیے، وہ جو بڑا تھا سامنے اس کو نہیں توڑا، بلکہ وہ تھوڑا جو تھا یہاں اس کے ہاتھ کے ساتھ یوں کر کے ٹکا دیا اور گھر چلے گئے۔ اب جب رات کو واپس آئے تو ظاہر ہے ایسی پکنک جو ہوتی ہے یا کوئی میلہ ہے تو اس میں کھیلیں ہوتی ہیں، یعنی آج کے اگر بات لیں تو کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوں گے، کچھ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ اور کوئی چھپن چھپائی کھیل رہے ہوں گے، تو بھاگ دوڑ میں ظاہر ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر پیدل چل کر باہر گئے تو گاڑیاں تو نہیں ہوتی اس وقت، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ، یعنی آج کی زبان میں جیسے یہاں ہمارے یہاں کوئی ایسی تقریب ہو تو اکثر لوگ تو تھکے ہارے جا کے سیدھے بستر میں سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو عشاء کی نماز کسی صورت میں قضا نہیں کرتے، وہ کیا کریں گے؟ مسجد جائیں گے اور جتنی بھی تھکاوٹ ہے لیکن عشاء پڑھ کے جا کے سوئیں گے۔ اب وہ جو افراد گئے بت خانے میں کہ چلو سونے سے پہلے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ جائیں، اعتکاف کر جائیں ان کے سامنے، انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو شور مچ گیا۔ اب یہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے ان میں سے سب سے بڑے کے۔ کیوں کیا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ سارے آ کر اس سے پوچھیں کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یعنی جیسے آج کے کہیں گے ایک سائرن بج گئے، اذانیں دے دی گئی، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی پورے گاؤں کے اندر، سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا،
بت تو ٹوٹ گئے، لیکن یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی کس نے؟ اس کے جواب میں باقیوں نے کہا انہ لمن الظالمین، یقیناً اس نے بڑا ظلم کمایا ہے، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ قالوا، کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی کرتوت ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ذرا لاؤ نا اس کو سب کے سامنے تاکہ سارے جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس نے اتنا بڑا ظلم کمایا ہے۔ قالوا، اب اگلا سین کیا ہے کہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا گھر میں ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ان کے پلان کے مطابق جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو رہا ہے۔ ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہ بڑے مجمع میں مجھے بلائیں اور پھر میں ان پر بات واضح کروں گا۔ سورۃ انعام جب ہم پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو وہاں پر نوٹ کرایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم اور خوبصورت وصف یہ ہے کہ ہی نیو ٹو میک ہز پوائنٹ، اپنی بات ثابت کرنا جو ہے وہ جانتے تھے، اور ایسے طریقے سے ثابت کرتے تھے کہ اگلا بندہ لاجواب ہو جائے۔ اب یہ اس کا ایک اور ثبوت آ رہا ہے۔ تو انہیں سب کو بڑا پکڑ کے لائے حضرت ابراہیم علیہ کو سب کے سامنے اور سوال کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ اب حضرت ابراہیم نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم، اور نہیں اے تاڈے وڈے پیو نے کیتی ہونی جے، فسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، تو وہ اپنی طرف لوٹے، یعنی اسے کہتے ہیں نا اپنے گریبانوں میں جھانکا، اپنی حرکت کا تجزیہ کیا، اپنے اندر جھانکا انہوں نے، اور کیا کہا؟ قالوا انکم انتم الظالمون، اصل میں تم خود ہی ظالم ہو۔ لیکن یہ کہا ہے دل میں کہا ہے نا، یعنی رجعوا الی انفسہم، وہ اپنے اندر انہوں نے جھانکا اور کہا اصل میں تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یہ خالص ایک شرمندگی کا جسچر قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے، لہذا ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے بول دے نہیں، یعنی اپنے سر جھکا لیے انہوں نے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تمہیں خوب پتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، بول نہیں سکتے۔ قال، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا جو سین بنایا تھا ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلوانے کے لیے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب جو ہی انہوں نے کہا تو فوراً کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما ينفعکم ولا یضرکم، اچھا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان کی جو تمہیں نہ کوئی نفع دے نہ نقصان؟ اف لکم، تو فٹے منہ تاڈے، ولما تعبدون من دون اللہ، یعنی فٹے منہ تاڈے بھی اور جنہاں نو تسی پوجدے ہو اللہ نو چھڈ کے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اب کھسیانے ہو گئے نا وہ، اب انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ایدہ کو بندوبست کرنا ہی پائے گا، یعنی صحیح پنجابی میں ترجمہ کروں ایدہ مکو ٹھپنا ہی پائے گا۔ قالو، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر واقعی کچھ کرنا ہے۔ قلنا، اب اگلا سین کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں باندھ کر گولے کی طرف پھینکا آگ کے اندر، اس لیے کہ آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس کے آگ کے وہ جو انکلوجر بنایا گیا تھا اس کے اوپر دیوار کے اوپر جا کر ان کو دھکا دے سکتے، ہیٹ اتنی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے مجنیق میں پھینکا
ایک تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ثبوت دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، کہ راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے جا کر ان سے پوچھا جب منجنیق سے چھوڑ دیے گئے تھے اور آگ میں جا رہے تھے، میں ہیلپ یو سر، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو خبر ہے نا میری؟ انہوں نے کہا جی شور۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ تم اپنا کام کرو، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یعنی ہم سب کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ خیر کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں کوئی ادھر ادھر کے خیالات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی آئے گا تو وہ جا کے میری مدد کر لے گا، اور تو مدد آ جائے گی۔ یہاں کیا ہے، یعنی ہر زبان میں محاورہ ہوتا ہے اس مفہوم کا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن یہاں تنکا نہیں، جبرائیل خود آفر کر رہے ہیں میں ہیلپ یو، تو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ واقعی کافی تھا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہے نا، کن فیکون، تو کن کسی مذکر چیز سے کہنا ہو جا تو اس کی عربی ہے کن، اور کسی مؤنث چیز سے کہنا ہو تو اس کو کہیں گے کونی، کیونکہ آگ عربی میں مؤنث ہے، لہذا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وارادوا بہ کیدن، اور انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، یعنی یہ فلسطین کا علاقہ جو ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور وہاں ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ان ایڈیشن یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ بھی ان ایڈیشن ہم نے عطا کیے۔ حضرت یعقوب کا ذکر کیوں کیا کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ خاندان میں کوئی سمبولک فگر نہیں ہے، لیکن حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن ان سے پھر یہ خاندان مشروع ہوا بنی اسرائیل، تو ان کا خاص طور پر ذکر کر دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی کی نیک کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے بندے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کا قصہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نکال لیا، بچا لیا اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے بہت بری حرکتیں کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کا فعل آپ کو معلوم ہے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً یہ ایک بری اور بد کردار قوم تھی، یہ بہت برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، تو ہم نے قوم کو تو ہلاک کیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ من الصالحین، یقیناً لوط نیکوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ ہی گیا آج، تو ایک چھوٹی سی بات صرف کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے۔ شروع تو کوئی 15-20 سال پہلے سے ہو چکی تھی یہ چیز، لیکن اب پھر وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ یہ قربانی جو ہے یہ غریبوں کو گوشت کھلانے کے لیے ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور اپنے خود بھی کھایا جائے اور عزو و اقارب کو بھی دیا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے قربانی اصل میں ایک چھری چلانا ہے۔ اگر آپ چھری چلا کر سارا کا سارا گوشت جو ہے وہیں چھوڑ دیں تو بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ تو مستحب ہے، نفل کے درجے میں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، باقی آپ سارا کا سارا غربا کو کھلا دیں، آپ سارا کا سارا جو ہے وہ خود کھا لیں۔ اصل بات جو نوٹ کرنے کی ہے،
وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اس سارے کا مقصد جو اصل سپرٹ ہے قربانی کی، اس سے ہماری توجہ ہٹانا ہے. وہ سپرٹ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے حضرت اسماعیل ہی کے گلے پر چھری چلائی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا تو نیچے دمبا رکھ دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضرت اسماعیل کا گوشت کھانے کے لیے یا معاذ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گوشت کو غرباء و مسکین کو کھلانے کے لیے قربانی کی تھی؟ ہرگز نہیں. قربانی جو ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ ایثار نہیں ہے، یہ کوئی اس کا انسانی خدمت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے. اگر خالص آپ یعنی دیانتدارانہ بات کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم تھے، کوئی گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری چلا دی. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے انسانیت پر؟ تو انسانی ہمدردی کہاں سے آ گئی اس میں؟ وہ سارے کی ساری جو کہانی ہے وہ ہماری توجہ، وہ جو اصل سپرٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے رب کو نہ نہیں کی، یعنی دل سے مانا کہ یہ میرا مالک ہے، لہذا مالک ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ کر دیا. مالک نے کہا کہ بیٹا قربان کر دو تو انہوں نے قربان کر دیا. یہ اصل بات ہے کہ کی طرف نہیں چاہتا ہمارا میڈیا، نہیں چاہتے ہمارے دانشور کے لوگوں کو یہ سبق جو ہے کسی طرح یاد ہو جائے، لہذا انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر جو ہے وہ میڈیا کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ لوگ اسی میں کوئی کہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے. اصل کیا تھا؟ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی اور ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رسول الله